بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیک آٹو ایکسپرٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ فورڈ رینجر 2.5 کا ٹائمنگ کس طرح رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے زنجیر پر بھی نشان نہیں ہوتے اور نہ نیچے پولی پر نشان ہوتا، نہ پولی میں کاٹر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائمنگ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی انجن کی 2.5 انجن کی ٹائمنگ کس طرح رکھنا ہے۔ آپ نے جب کیم شافٹ کی ٹائمنگ رکھنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے کرنک کو ٹاپ پر لانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنک کو ٹاپ پر لگانا، اس کے بعد ہم نے جو عمود ہے کیم شافٹ، اس کو بالکل سامنے، اس میں جو جگہ بنی ہوتی ہے اس کو بالکل سامنے رکھنا ہوگی۔ دیکھ ہم نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ٹول بنایا ہوا ہے، اس کو ہم نے ایسے باندھ لیے ہے دونوں کو۔ اسی طرح ان دونوں کو باندھ کے آپ نے ٹائمنگ چین چڑھانا ہے، یعنی پیچھے کی طرف سے اس کا ٹائمنگ رکھیں گے ہم، وہی اڈا لگائیں گے۔ اس کا اپنا اڈا ملتا بھی ہے، نہیں ہے تو آپ نے لگانا ہے۔ پسٹم کو ہم نے ٹاپ پر لانا ہے، پھر ہم نے زنجیر رکھ کے سب کچھ کام ختم کرنا ہے، لاسٹ میں پھر ٹائمنگ ہوگی۔ یہی تو کیم شافٹ کی آپس میں ٹائمنگ ہوگی۔ ابھی ہم رکھیں گے کرنک شافٹ کا اور کیم شافٹ کا۔ تو یہی جو نشان ہے آپ کو 14 نمبر تقریباً مسمار 13 نمبر مسمار والی جو جگہ نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے ہم پولی کو رکھیں گے، کیونکہ کرنک میں کوئی کاٹر نہیں ہوتا ہے تو یہ گم سکتی ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ٹائمنگ کس طرح آئے گا۔ اور اسی طرح اسی پر پھر جو کرنک حساس ہے وہ بھی اسی پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ معمولی بھی ادھر ادھر لگ جائے گا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگا، روال توڑ دیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اسی میں احتیاط کریں گے، اور یہی جو سوراخ ہے اس کے سامنے رکھ کر اس میں بولٹ لگائیں گے اور تب قابلہ ہم ٹائٹ کریں گے۔ اگر اس کو ہم اسی جگہ پر نہ ٹائٹ کریں تو ہمارا پورا انجن کا جو ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے فورڈ رینجر کے انجن کے لیے کہ آپ نے یہ جو گراری ہے اس کو بہت احتیاط سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے۔ ہم نے پسٹم کو، پہلے والے پسٹم کو ٹاپ پر لانا ہے، پھر اسی قابلے کو جو سوراخ دیا ہوئے اس میں پھنسا کے ہم نے بولٹ ٹائٹ کرنا ہے۔ کیم شافٹ میں جو نشان ہے، جو دنتے بنے ہوئے ہیں، اسی میں ہم اڈا لگا کے پھر ادھر اس میں مسمار ڈال کر تب یہ قابلہ ہم ٹائٹ کریں گے۔ جب ہم یہ بولٹ ٹائٹ کریں گے تو مین جو ٹائمنگ ہے ہمارا یہی آ گیا، کیم شافٹوں کا اور کرنک شافٹ کا ٹائمنگ اسی قابلے کے ٹائٹنگ پر آ گیا۔ اگر یہی قابلہ ٹائٹ نہیں رہے گا تو ہمارا ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے گا، ہر چیز وال جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے اس قابلے پر بہت دھیان رکھنے کہ یہ ٹائٹ ہو۔ یہی قابلہ ہم نے لگا دیا، اس سے ہمارا جو حساس کرنک ہے اس کا ٹائمنگ بھی صحیح ہوگا، اور جو کیم اور کرنک کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی صحیح ہوگی۔ آپ کو پھر بتاتا چلو کہ یہی جو قابلہ ہے مین چیز یہی ہے، اگر اس کو ہم ادھر نہ لگائیں گے اور یہ پولی کو دوسری جگہ پر ٹائٹ کریں گے تو ہمارا سارا ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے گا۔ پسٹم کو ٹاپ پر لانا ہے، کیم شافٹوں پر آپ نے اڈا لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے پولی کو یہ قابلہ لگا کر فل ٹائٹ کرنا ہے۔ یہی طریقہ کار ہوگا فورڈ رینجر کے ٹائمنگ کا۔ آپ پھر چیک کر سکتے ہیں، پہلا والا پلگ ہم کھولیں گے، پسٹم کو ٹاپ پر کریں گے، ایک مرتبہ پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا ہم نے ٹائمنگ صحیح رکھا ہے۔ جب ہم پسٹم ٹاپ پر رکھیں گے تو پھر پیچھے والے جو کیم شافٹ کے جو دنتے ہیں جس میں نشان بنا ہوا ہے ٹائمنگ کا، وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آنا چاہیے، ٹیپٹ کور کی طرف آنا چاہیے۔ پھر ہم آئیں گے آگے کی طرف، اور جو کرنک کا قابلی والی جگہ ہے وہ چیک کریں گے کہ وہ سامنے ہے کہ نہیں، اور یہ جو کیم شافٹ پوزیشن ہے ایک دوسرے کے سامنے جو دنتے ہیں یہ چیک کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔